بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار مبارک احمد بٹ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام اصل گل جو کہ پنجابی میں ہے اس کے ہم اردو میں آج کل کر رہے ہیں۔ تو ایک کامن الزام جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں انہوں نے ان کی توہین کی ہے، بلکہ انہوں نے پادریوں کو دعوت حق دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کی اصل وضاحت کی ہے، اور ان کی توہین کا جو الزام لگایا جاتا ہے اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 2، اور اس میں کتاب ہے حقیقت الوحی اور جلد نمبر 22 ہے۔ اس کے آپ صفحہ نمبر 617 پر لکھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعوت حق: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا کا کوئی فرزند ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کرتا، یعنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں۔ یہ اشتہار آپ فرماتے ہیں، یہ اشتہار پادری صاحبوں کی خدمت میں نہایت عجز اور ادب اور ایک انکسار سے لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سچ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت خدا کا فرزند ہوتا یا خدا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرتا، اور میں تمام ملک میں اس کی خدائی کی اشاعت کرتا، اور اگرچہ میں دکھ اٹھاتا اور مارا جاتا اور قتل کیا جاتا اور اس کی راہ میں ٹکڑے کیا جاتا، تب بھی میں اس دعوت اور اس منادی کو سے باز نہ آتا۔ لیکن اے عزیزو، خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، وہ صرف ایک نبی ہے، ایک ذرہ اس سے زیادہ نہیں، اور باخدا میں وہ سچی محبت اس سے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور باخدا میں وہ سچی محبت اس سے رکھتا ہوں جو تمہیں ہرگز نہیں، اور جس توبہ کے ساتھ اور جس نور کے ساتھ میں اسے شناخت کرتا ہوں تم ہرگز اسے شناخت نہیں کر سکتے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کا ایک پیارا اور برگزیدہ نبی تھا، اور ان میں سے تھا جن پر خدا کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، اور جو خدا کے ہاتھ سے پاک کیے جاتے ہیں، مگر خدا نہیں تھا اور نہ خدا کا بیٹا تھا۔ میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خالق ہے میرے پر ظاہر ہوا، اور اسی نے اس آخری زمانہ کے لیے مجھے مسیح موعود کیا۔ اس نے مجھے بتلایا کہ سچ یہی ہے کہ یسوع ابن مریم نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، اور اسی نے میرے ساتھ ہم کلام ہو کر مجھے یہ بتلایا کہ وہ نبی جس نے قرآن پیش کیا اور لوگوں کو اسلام طرف بلایا، وہ سچا نبی ہے، اور وہی ہے جس کے قدموں کے نیچے نجات ہے، اور بجز اس کی مطابقت کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، ہرگز کسی کو کوئی نور حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب میرے خدا نے اس نبی کی وقت اور قدر اور عظمت میرے پر ظاہر کی تو میں کانپ اٹھا اور میرے بدن پر لرزہ پڑ گیا، کیونکہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی تعریف میں لوگ حد سے بڑھ گئے یہاں تک کہ ان کو خدا بنا دیا، اسی طرح اس مقدس نبی کا لوگوں نے قدر شناخت نہیں کیا جیسا کہ حق شناخت کرنے کا تھا، اور جیسا کہ شناخت آپ فرماتے ہیں، اسی طرح اس مقدس نبی کا لوگوں نے قدر شناخت نہیں کیا جیسا کہ حق شناخت کرنے کا تھا، اور جیسا کہ چاہیے لوگوں کو اب تک اس کی عظمتیں معلوم نہیں۔ وہی ایک نبی ہے جس نے توحید کا تخم ایسے طور پر بویا جو آج تک ضائع نہیں ہوا۔ وہی ایک نبی ہے جو ایسے وقت میں آیا جب تمام دنیا بگڑ گئی تھی، اور ایسے وقت میں گیا جب ایک سمندر کی طرح توحید کو دنیا میں پھیلا گیا۔ اور وہی ایک نبی ہے جس کے لیے ہر ایک زمانہ میں خدا اپنی غیرت دکھلاتا رہا ہے، اور اس کی تصدیق اور تائید کے لیے ہزارہا معجزات ظاہر کرتا رہا۔ اسی طرح
اس زمانہ میں بھی اس پاک نبی کی بہت توہین کی گئی، اس لیے خدا کی غیرت نے جوش مارا اور سب سشتہ زمانوں سے زیادہ جوش مارا، اور مجھے اس نے مسیح موعود کر کے بھیجا تاکہ میں اس کی نبوت کے لیے تمام دنیا میں گواہی دوں۔ اگر میں بے دلیل یہ دعویٰ کرتا ہوں تو جھوٹا ہوں، لیکن اگر خدا اپنے نشانوں کے ساتھ اس طور سے میری گواہی دیتا ہے کہ اس زمانہ میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اس کی نظیر نہیں، تو انصاف اور خدا ترسی کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے میری اس تمام تعلیم کے ساتھ قبول کریں۔ خدا نے میرے لیے وہ نشان دکھائے کہ اگر وہ ان امتوں کے لیے نشان دکھلائے جاتے جو پانی اور آگ اور ہوا سے ہلاک کی گئیں تو وہ ہلاک نہ ہوتیں، بلکہ مگر اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، مگر اس زمانہ کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ اس بدقسمت کی طرح ہیں جس کی آنکھیں بھی ہیں پر وہ دیکھتا نہیں، اور کان بھی ہیں پر وہ سنتا نہیں، اور عقل بھی ہے پر سمجھتا نہیں۔ میں ان کے لیے روتا ہوں اور وہ مجھ پر ہنستے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہ آپ رو رو کے، اب آپ کی جماعت بھی، ہمارے خلفاء بھی یہی ہمیں کہتے ہیں کہ دعائیں کریں، اور وہ ہم پہ الٹا پھپتیاں کستے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں اور گالیاں دے کے سمجھتے ہیں کہ بڑی اسلام کی خدمت کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آدمی پہ پوری دنیا فخر کرتی ہے، میری مراد ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، جو سائنسدان تھے بڑے مشہور اور نوبل انعام یافتہ، پوری دنیا مانتی کہ سائنسدان تھے اور بہت بڑے آدمی تھے۔ ابھی پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ چند لونڈے لپاڑے گلی کے لوگ اکٹھے ہو کے تو ان کی تصویر پہ کالا پینٹ جو ہے نا مار دیا ہے، چرا کالا کر دیا، یعنی کہ جو جہاں اس کی تصویر لگی تھی، اور سمجھے کہ یہ اسلام کی بڑی خدمت ہوگی، ہم بہت بڑے مجاہد ہو گئے۔ میں ان کو کہتا ہوں، بدبختو، تم نے وہ ان کا تو منہ کالا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تم نے اپنے نصیب کالے کر لیے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، اور سمجھ لو کہ یہ اسلام کی خدمت، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ تم نے اپنی اصلیت دکھائی۔ بہرحال ہم تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو زندگانی کا پانی دیتا ہوں اور وہ مجھ پر آگ برساتے ہیں۔ دیکھ لیں، جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو وہ منہ سے آگ نکالے گا احمدیوں کو مارنے کے لیے، احمدیوں کے خلاف نفرت کرے پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج کل پشاور میں ایک صاحب ہیں، وہ لمبے لمبے بالوں والے، جو پی ٹی آئی کا ہے، علی محمد، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا۔ آج کل انہوں نے یہ جو جتنے احمدی شہید ہو رہے ہیں پیچھے، احمدیوں کی شہادتوں کے پیچھے اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنبھالے گا، جس نے بھی بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں نا، کسی کے بھی، تو یہ ان کو ضرور اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ خدا بیٹھا دیکھ نہیں رہا، خدا دیکھ رہا ہے، مگر انشاءاللہ ان قریب خدا ان کو پوچھے گا۔ کہتے ہیں میں ان کو زندگانی کا پانی دیتا ہوں اور وہ مجھ پر آگ برساتے ہیں۔ خدا میرے پر نہ صرف اپنے قول سے ظاہر ہوا بلکہ اپنے فعل کے ساتھ بھی اس نے میرے پر تجلی کی، اور میرے لیے وہ کام دکھلائے اور دکھلائے گا کہ جب تک کسی پر خدا کا خاص فضل نہ ہو، اس کے لیے یہ کام دکھلائے نہیں جاتے۔ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا مگر خدا نے مجھے قبول کیا۔ کون ہے جو ان نشانوں کے دکھلانے میں میرے مقابل پر آ سکتا ہے؟ میں ظاہر ہوا ہوں تا خدا میرے ذریعہ سے ظاہر ہو، اور وہ ایک مخفی خزانہ کی طرح تھا، اور اب اس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا کہ تمام دہریوں، جس طرح کہ پاکستان میں بھی اہم دہریہ بڑے ہیں جو نام اسلام کا ضرور لیتے ہیں، مگر ان کے افعال ایسے ہیں، ان کے کام ایسے ہیں کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو خدا کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ وہ خدا کو مانتے ہیں۔ اور بے ایمانوں کا منہ بند کرے جو کہتے ہیں کہ خدا انہیں مگر خدا نہیں۔ پھر میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں وہ مخفی خزانہ کی طرح تھا، یعنی خدا، مگر اب اس نے مجھے بھیج کر ارادہ کیا کہ تمام دہریوں اور بے ایمانوں کا منہ بند کرے جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں۔ مگر اے عزیزو، تم جو خدا کی طلب میں لگے ہوئے ہو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قرآن کریم نازل کیا، سچا خدا وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا، وہی ہے جس نے میرے پر تجلی کی اور جو ہر دم میرے ساتھ ہے۔ اے پادری صاحبان، آخر پہ پادریوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اے پادری صاحبان، میں آپ کو اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے مسیح کو بھیجا،
اور اس محبت کو یاد دلاتا ہوں اور قسم دیتا ہوں جو آپ لوگ اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں حضرت یسوع مسیح ابن مریم سے رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ضرور میری کتاب حقیقت الوحی کو اول سے لے کر آخر تک حرف حرف پڑھ لیں، اور اگر کوئی صاحب اہل علم سے نیک نیتی سے میری کتاب حقیقت الوحی اس شرط کے ساتھ طلب کریں اور قسم کھائیں کہ ہم اس کتاب کو اول سے آخر تک غور سے دیکھیں گے، تو میں وہ کتاب مفت ان کو بھیج دوں گا۔ اور اگر اس سے تسلی نہیں ہوگی تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا کوئی اور نشان دکھائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اس زمانہ پر اپنی حجت پوری کروں گا۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا طالب حق کے ساتھ ہو، آمین۔ خاکسار مرزا غلام محمد مسیح موعود، از قادیان، ضلع گرداسپور، 20 مارچ 1907۔ یہ ایک اشتہار تھا جو حضور نے دیا تھا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اور جس میں پادریوں کو سمجھایا گیا ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور جس میں عام مسلمانوں کو کہا گیا ہے، اور جس میں یہ جو خزانہ ہے، روحانی خزائن ہیں، جو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں پاکستان میں بھی، اور بلکہ پابندیوں کی پرواہ نہ کریں جس نے واقعی حق دیکھنا ہے۔ اور بلکہ میں دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ جتنی گالیاں دینے پہ اور فیس بک پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ آ کے گندی باتیں کرنے سے، واقعی اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر واقعی آپ اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے دعائیں کریں، دعاؤں میں خدا سے رو رو کے دعائیں مانگیں، انصاف مانگیں کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو خدا ان کو برباد کر دے، اور اگر یہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی راہ دکھائے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ کہتے ہیں جی اکثریت کا فیصلہ، مکہ کے کفار جو تھے وہ بھی اکثریت کا فیصلہ ہی تھا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی بھی جو فرعون کی اکثریت ہی تھی۔ ہمیشہ حق والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی چند لوگ تھے، 10-12 لوگ تھے، 12 واری مشہور ہیں، جہاں 10-12 لوگوں نے ماننا تھا ان کو بھی۔ الحمدللہ جماعت احمدیہ تو دنیا کے 225-30 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور پورا ایک مربوط نظام ہے، ان کا ایک ہی خلیفہ ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، آپ روزانہ ووٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جی شیر آیا تو چیتا آیا تو پتہ نہیں کیا، وہ تیر آیا اور کمان آیا، اب تو نہ کوئی تیر رہا نہ کمان رہا، تیر کمانے والے مر گئے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو اسلام سے محبت ہے تو پھر گروہی نعروں کے پیچھے نہ چلیں، پھر آپ وہ نعرہ دیکھیں، اسلام کا نظام تو خلافت ہے، اور خلافت الحمدللہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے پاس، خلافت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت جو ہے وہ احمدیوں کو سپرد کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نظام خلافت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کردہ یہ نظام ہے ایک، اس میں آئیں گے تو برکت ہوگی، ورنہ گروہی نعرے ہوں گے۔ کوئی ملا آپ کو شیعہ اپنی طرف کھینچے گا، سنی اپنی طرف کھینچے گا، وہابی اپنی طرف کھینچے گا، دیوبندی اپنی طرف، بریلوی اپنی طرف، اور جو دہری ہیں وہ اپنی طرف، اور آپ کو روحانی تربیت کوئی نہیں دیں گے، آپ کو دعاؤں کا کوئی نہیں کہے گا۔ یہ سیاسی نعرے ہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ اسلامی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بہرحال یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سوچنے کی توفیق دے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔